السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈنٹس، آج انشاءاللہ ہم گرامر سے ریلیٹڈ جو ٹیکنیکس ہے پریسے میں جن کو ہمیں یوز کرنا ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے، کیونکہ گرامر کو بھی ہمیں فالو کرنا بہت لازمی ہے وائل پریسے رائٹنگ، اور کچھ ٹیکنیکس ہیں جو رولز ہے جو پریسے کی رولز ہیں وہ ہمیں وائل پریسے رائٹنگ میں ان کو فالو کرنا ہے۔ ٹوڈے انشاءاللہ وی ول ڈسکس دیم۔ لیٹس موو ٹورڈز دا فرسٹ ون۔ سب سے پہلا یہ کہ ہمیں پریسے رائٹنگ کے دوران جو لینتھ آف پریسے ہے اس کا خیال رکھنا ہے، جو میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ اس کو 1/3 ہونا چاہیے، ٹارگیٹ ہے۔ یہ بھی گرامر سے اگرچہ ریلیٹڈ نہیں ہے لیکن پھر بھی آج کے لیکچر میں دوبارہ اس کو ہم ریوائز کرتے ہیں کہ کوشش کریں کہ آپ 1/3 سے آگے پیچھے نہ جائیں۔ دوسری بات یہ کہ جو پروناؤنز ہیں یا پرسنز ہے، پروناؤنز ہیں، ان میں کوشش کریں، آپ احتیاط کریں کہ ان میں اگر آئے آ جائے تو وی ہیو ٹو چینج اٹ انٹو ای اور شی۔ ابھی بات یہ ہے کہ ای میں کب چینج کریں، شی میں کب چینج کریں۔ وہ یہ ہے کہ آپ جب پیسیج کو پڑھیں گے تو جب آئے اس میں آئے گا تو آپ کو وہاں پہ رائٹر کا یا آتھر کا اندازہ ہوگا کہ یہ ای ہے یا شی ہے۔ آپ کوشش کریں کہ وہاں سے آپ اندازہ لگائیں، وہاں سے اس کو سمجھیں کہ یا یہ ای ہے لکھنے والا یا شی ہے جس نے آئے لکھا ہے۔ اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو ای یا شی لکھ دیں، لیکن اگر آپ کنفیوز ہو گئے کہ آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہے کہ وہ ای ہے یا شی ہے تو آپ وہاں پہ بجائے تکا لگانے کے آپ وہاں پہ اس طرح نہیں لکھنا جہاں پہ جیسے کہ یہاں پہ میں نے ای اور شی، اس کے درمیان میں نے اوبلیک یا سلیش دیا ہوا ہے، آپ وہاں پہ آپ نے ایک ہی ورڈ لکھنا ہے، کیونکہ ایگزامنر پر پتہ چلے گا کہ اس کو جو ہے پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ زلیخا مرد ہے یا عورت، تو یہ کیسے پھر پریسے کر لے گا۔ تو آپ کوشش کریں کہ وہاں پہ ای یا شی لکھیں، ایک لکھیں۔ اگر آپ کو کلیئر نہیں ہے تو پھر آپ ای اور شی کی جگہ 1 لکھیں، ٹھیک ہے، 1 شوڈ گو دیئر، 1 دس 1 دس، تو آپ کوشش کریں وہاں پہ پھر 1 لکھیں۔ اور اگر یو بھی اسی طرح ہے، سنگولر ہے تو ای اور شی آپ دیکھیں، یا ای لکھیں، اگر وہی میں آ رہا ہے تو ای لکھیں، شی آ رہا ہے تو شی لکھیں۔ اگر یو پلورل آ رہا ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ یو یہاں پہ پلورل ہے، تو آپ آٹومیٹکلی اس کو دے میں چینج کر لیں، دیٹس اوکے۔ اور تھرڈ پرسن وہ چینج نہیں ہوتا ہے، جس طرح اس میں نریشن کے جو رولز ہوتے ہیں بالکل یہاں پہ بھی وہ ایز اٹ از یہاں پہ بھی ہم نے یوز کرنا ہوتا ہے۔ فرسٹ اور سیکنڈ پرسن اگر کنفرم نہ ہو تو 1 لکھنا ہے، باقی تھرڈ پرسن کو ہمیں ایز اٹ از لکھنا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ٹینسز ہیں، ہمیں ٹینسز میں بھی احتیاط کرنا ہے۔ ٹینسز کو بھی جو ہے ہمیں یعنی ان کا خیال رکھنا ہے کہ ان کو ٹینسز سمپل جو ٹینسز ہوں گے، سمپل لینگویج میں، ڈسکرپٹیو لینگویج میں اگر ہوں گے، نریشنز کے علاوہ اگر پیسیج میں ٹینسز ہوں گے تو ان کا ٹینس ہمیں چینج نہیں کرنا ہے۔ ہمیں کوشش کریں کہ ٹینس جو بھی ٹینس ہے پریزنٹ ہے تو آپ پریسے رکھتے وقت بھی آپ اس کو جو ہے پریزنٹ ہی کر دیں، پاسٹ ہے تو آپ پاسٹ ہی کر دیں۔ ہاں، آپ ایکٹیو وائس ہے تو آپ اس کو پیسیو وائس میں چینج کر سکتے ہیں، یا پیسیو وائس ہے آپ اس کو کبھی کبھار ایکٹیو میں چینج کر سکتے ہیں، لیکن ٹینس کو چینج نہ کریں، بالکل ایز اٹ از اس کو رہنے دیں۔ ہاں، اگر جو ہے وہ کبھی کبھار ڈائلاگ فارم میں بھی آ سکتا ہے پریسے، یا نریشنز کی ڈائریکٹ اسپیچ میں بھی ابھی آ سکتا ہے، تو اس کے رولز الگ ہے، آگے چل کر ہم ان کو بھی ڈسکس کریں گے۔ لیکن آپ نے جو ٹینس ہے، یہ پروناؤنز ہے، ان میں کوشش کریں آپ کہ اس چیز کا خیال رکھیں۔ پروناؤن کو جو میں نے ڈسکس کر لیا، بتایا، وہی ہے، اور ٹینسز کو چینج نہیں کرنا ہے۔ ٹینسز کو آپ ایز اٹ از یوز کریں گے، بالکل سینونم اگر آپ یوز کریں گے، ایک سینونم ہے سیکنڈ فارم آف ورب میں یوز ہوا ہے تو آپ سینونم لگاتے وقت بھی آپ اس کے سیکنڈ فارم کو یوز کریں گے۔ اگر ایک ورڈ فرسٹ فارم میں یوز ہوا ہے تو آپ جو ہے اس کے سینونم کو بھی فرسٹ فارم میں یوز کریں گے۔ اسی طرح اگر یہ آئی این جی فارم میں یوز ہوا ہے تو آپ سینونم کو بھی آپ آئی این جی فارم میں لے کر آئیں گے، اس کو اسی طرح چینج کریں گے، یعنی اس کو سینونم وغیرہ کو چینج کریں گے، لیکن ٹینس کو آپ نے جو ہے چینج نہیں کرنا ہے۔ آپ کوشش کریں کہ ٹینس کو جو ہے چھیڑے نہیں، اس سے جو ہے آپ کا پیسیج کا جو ہے میننگ اور آئیڈیا بالکل رانگ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا۔ اور یہاں پہ ایک اور چیز ہے کہ
کبھی کبھار جب جیسے کہ میں نے کہا کہ ڈائلاگ میں اگر آتا ہے، ڈائلاگ فارم میں یا ڈائریکٹ نریشنز میں آتا ہے، تو آپ نے وہاں پہ کیا کرنا ہے، وہاں پہ جو ہم نے جتنے بھی رولز ہم نے ڈائریکٹ اسپیچ کے پڑھے تھے، آپ نے بالکل ڈائریکٹ اسپیچ کو انڈائریکٹ میں چینج کرنا ہے۔ پریسے میں اگر ڈائریکٹ اسپیچ کبھی بھی اگر ڈائریکٹ اسپیچ آ جائے، ڈائریکٹ نریشن آ جائے، پریسے اگر ڈائریکٹ فارم میں یعنی ڈائلاگ فارم میں آ جائے، تو آپ نے جو ہے وہاں پہ بالکل آپ نے نریشنز کے جو ہے جو فارمولہ ہے وغیرہ ہے آپ وہ یوز کریں گے۔ اگر آپ نے ہمارے نریشنز کے جو لیکچرز اٹینڈ نہیں کیے ہیں، وہ ہمارے پچھلے لیکچرز ہیں، وہ آپ اٹینڈ کر سکتے ہیں۔ لیکن جن لوگوں نے ہمیں صرف ایسے اور پریسے کے لیے انہوں نے جوائن کیا ہے، سو دے مسٹ گو تھرو دا ڈائریکشنز، رولز اینڈ ریگولیشنز، ان کو نریشنز جو ہے نریشنز کے رولز اینڈ ریگولیشنز ان کو سیکھنا ہے۔ نریشنز یعنی ڈائریکٹ اسپیچ ہے، اس کے رولز کو سمجھ کر پھر جو ہے اس کو آپ اٹیمپٹ کر لیں گے۔ ادروائز اگر آپ کو ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ اسپیچ کے رولز نہیں آتے ہیں، آپ نے وہ پریکٹس نہیں کی ہے، تو فرسٹ یو ہیو ٹو لرن دوز، دین یو ہیو ٹو کم ٹو لرن دس۔ اس میں جو پرسنز ہیں وہ بھی کس طرح چینج ہوتے ہیں ہم نے ڈسکس کیے تھے، اس میں جو ہے ٹینسز بھی چینج ہوتے ہیں، اس میں جو ہے آپریٹیو سینٹینسز جو دعائیہ جملے ہیں وہ کس طرح چینج ہوتے ہیں، وہ بھی ہم ڈسکس کیا تھا اپنے لیکچرز میں۔ اور امپیریٹیو سینٹینسز جو حکمیہ جملے ہوتے ہیں وہ کس طرح چینج ہوتے ہیں انڈائریکٹ اسپیچ میں، یا کنڈیشنل شرطیہ جملے ہیں وہ کس طرح چینج ہوتے ہیں انڈائریکٹ اسپیچ میں، وہ بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ اس کے علاوہ ایکسکلیمیٹری سینٹینسز کس طرح چینج ہوتے ہیں انڈائریکٹ اسپیچ میں، وہ بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا اپنے پچھلے لیکچرز میں گرامر کے۔ تو اگر کسی کو وہ لیکچرز چاہیے تو کائنڈلی آپ جو ہے ہمارے چینل پہ جا سکتے ہیں یا ہمیں کنٹیکٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو وہ لیکچرز آپ کو پرووائڈ کر لیں، تاکہ آپ کے جب تک آپ کے نریشنز ٹھیک نہیں ہوں گے تو آپ ڈائلاگ فارم میں جو ہے پریسے کو کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اس سے جو ہے آپ کا کانسیپٹ بالکل خراب ہو جائے گا اور آپ اس کو کبھی نہیں کر پائیں گے۔ تو جو پیسیج میں یا پریسے میں کبھی بھی نریشنز آ جائیں ان کو چینج کرنا ہے، جو بھی رولز ہوں گے اس کے وہ چینج کرنا ہے، پروناؤن وغیرہ کے۔ اسی طرح ٹیک کیئر آف اسپیلنگس، آپ کوشش کریں کہ جو اسپیلنگز مسٹیک نہ کریں۔ اسپیلنگ مسٹیک بہت خراب چیز ہے، یہ آپ کی جو ہے تمام محنت پہ جو ہے پانی پیر دیتا ہے۔ کوشش کریں کہ آپ کے اسپیلنگز جہاں پہ بھی اسپیلنگز میں کوئی کنفیوژن ہو تو پریکٹس کرتے وقت وہ چیک کیا کریں، اسپیلنگز کو یاد کیا کریں۔ اور ایگزام کے دوران اگر کوئی اسپیلنگ میں آپ کو شک ہو تو کوشش کریں اس ورڈ کو بالکل چھوڑ دیں، اس کو لکھیں نہیں اگر کوئی شک آ رہا ہے آپ کو۔ اور اس کے علاوہ پنکچویشنز، جو اس سے پہلے ہم نے پنکچویشنز کا بھی کورس کیا تھا، 3-4 لیکچرز تھے پنکچویشن کے، تو وہ بھی آپ نے جو سیکھا ہے وہ بھی کوشش کریں کہ آپ ان کی بھی کیئر کریں، ان کو بھی ٹیک کیئر آف پنکچویشنز، مارکس ہے، فل اسٹاپ کہاں پہ لگانا ہے، کوسچن مارک کہاں پہ لگانا ہے، کاما کہاں پہ لگانا ہے، کولن کہاں پہ لگانا ہے، سیمی کولن سلیش کہاں پہ لگانا ہے، اس کا بھی احتیاط کیا کریں۔ اور وربز کا بھی احتیاط کیا کریں، کبھی کبھار سینونیم آپ لگاتے ہیں تو اس میں پریپوزیشن یوز ہوتا ہے یا کوئی اور چیز۔ اور اسی طرح کیپٹلائزیشن کا بھی احتیاط کریں کہ آپ کہاں پہ آپ نے کیپٹلائز کرنا ہے، کہاں پہ آپ نے کیپٹلائز نہیں کرنا ہے، آپ نے اس چیز سے بھی بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، کیپٹلائزیشن کا بھی آپ خیال رکھا کریں کہ کہاں پہ مجھے ورڈ کو کس ورڈ کو کیپٹل میں لکھنا ہے، کس کو مجھے اسمال میں لکھنا ہے، اس کا بھی یہ بھی بہت لازمی چیز ہے، اس کا بھی آپ احتیاط کریں۔ اگر آپ اس میں احتیاط نہیں کریں گے تو پھر آپ کا جو ہے جو رائٹنگ ہے یا آپ کا پریسی کا جو پھر امپریشن ہے وہ بہت بیڈ ہو جائے گا، بہت بری طرح سے وہ متاثر ہوگا۔ جو ایگزامنر ہے وہ آپ کی کیپٹلائزیشن سے بھی بیڈ امپریشن لے سکتا ہے، تو کوشش کریں کہ کیپٹلائزیشن کا بھی احتیاط کریں۔ اور پارٹس آف اسپیچ ہے اور کس طرح جو ہے سینٹینس آپ کا اسٹرکچر بنتا ہے، سینٹینس اسٹرکچر کا بھی ان کی بھی پریکٹس کریں، یہ سارے چیزیں۔ اور اسی طرح جو ہے کوہرنس ہیں آپ کی، جو ہے ایک زنجیر کھڑی جیسا جو ہے آپ کی سینٹینس میں ہونی چاہیے، جو کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا، جب آپ امپورٹنٹ آئیڈیاز کو صرف لیں گے تو ان میں کوہرنس نہیں ہوتا ہے، وہ جو ہے ڈس جوائنٹڈ ہوتے ہیں۔ تو آپ کوشش کریں کہ ون ورڈ کنیکٹر جو ہے آپ یوز کریں، انشاءاللہ ہم آپ لوگوں کو ون ورڈ کنیکٹر کی لسٹ بھی آپ لوگوں کو سینڈ کریں گے، جس سے آپ لوگوں کو مدد ملے گی اور آپ کے پیسیج میں جو ہے کوہرنس آئے گی، پریسے میں کوہرنس آئے گی۔ کوہرنس مطلب یہ ہے کہ مطلب اس کا ایک فلو صحیح ہونا، ایک فلو ہونی چاہیے اس میں،
ایک کڑی کی صورت میں، زنجیر کی صورت میں آپ کے سینٹینسز پروئے ہوئے ہوں اور اس طرح جو ہے ڈس جوائنٹڈ فریگمنٹڈ نہ ہو. یہ تو تھے گرامر کے ریلیٹڈ اور ٹیکنیکس اور رولس. تو once again I am telling you that essay and essay is all about practicing. آپ جتنا پریکٹس کریں گے، جتنا آپ ایکسرسائز کریں گے، آپ اتنا سیکھیں گے. ڈیلی کوشش کریں آپ ایک ایسے ایک پریسے کی پریکٹس کیا کریں. ابھی تک تو ہم پریسے پڑھ رہے ہیں تو کوشش کریں ان رولز کو اپلائی کرتے وقت آپ جو ہے پریسے بنانے کی کوشش کریں. انشاءاللہ اس کے بعد ہمارے جو ہے پریکٹیکل کلاسز سٹارٹ ہوں گے. لیکچر اس میں نہیں ہوگا، ڈیلی آپ کو اسائنمنٹس ملیں گے، ڈیلی آپ کو لکھنے ہوں گے پریسے، اور ہم کوشش کریں گے ان کو چیک کر کے آپ کو ہینڈ اوور کریں، آپ کو دکھائیں کہ آپ کی مسٹیکس کہاں پہ ہیں. تو اگر آپ ابھی تک رجسٹرڈ نہیں ہیں تو کائنڈلی go on our website or contact with us to be registered with us. Inshallah we will be with you all throughout the course. انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ کو جہاں پہ بھی مسئلہ ہو انشاءاللہ ہم آپ لوگوں کو وہ چیزیں ہم آپ کو پرووائڈ کریں گے. یہ جو جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی آپ لوگوں تک ہم پہنچا رہے ہیں، یہ بھی ہم جو ہے ہم اپنے اساتذہ سے، اپنے جو سینئرز ہیں ان سے سیکھ کر آپ لوگوں کو جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. یہ مسٹیکس ہیں، یہ ٹپس ہیں، ٹریکس ہیں، جو بھی ہیں. تو آئی ہوپ کہ دیز ول ہیلپ یو الاٹ یور ایگزامینیشن، کمپٹیٹیو ایگزامینیشن. لیکن ونس اگین آئی ایم ٹیلنگ یو دیٹ اٹس آل اباؤٹ پریکٹس. سو پلیز پریکٹس پریکٹس پریکٹس. تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ لوگوں کو 2 دن کے اندر پریکٹیکل کلاسز بھی آپ لوگوں کے اسٹارٹ کروا دیں. سو ٹل دیٹ ٹائم ٹیک کیئر. اللہ حافظ.